الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. محترم دینی بھائیوں اور بزرگوں، آج سوناپور کا یہ عظیم الشان جلسہ جو تعمیر مسجد کے عنوان پر منعقد ہوا ہے، اور ماشاء اللہ آپ حضرات نے دل کھول کر تعاون کیا ہے اور اللہ کے گھر کے بنانے میں حصہ لیا ہے. لیکن جو بات میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، میرا یقین ہے کہ یہاں صرف سوناپور کے لوگ نہیں بلکہ قرب و جوار کے بھی مسلمان موجود ہوں گے. یاد رکھیے، اس وقت جن حالات کے شکار ہم لوگ اس ملک میں ہیں اور جو صورتحال ہم لوگوں کے سامنے کھڑی ہے، ان صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اور ہم نے ان حالات کو سمجھنے کی دیری کی اور آپ نے وقت پر جاگنے کی کوشش نہیں کی تو یاد رکھیے، نعرہ لگانے سے، اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے سے ہندوستان میں آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، اللہ نے جو طاقت دی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ مسائل کو حل کرنے میں اس کو استعمال کرو. اگر کوئی قوم حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لاتی ہے تو یاد رکھو اس کا انجام بھیانک ہوا کرتا ہے. ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں میری تعداد اتنی ہے تو میرے حالات کیسے بگڑ جائیں گے. یاد رکھیے، اسی زمین پر ایسی تاریخ ہم لوگوں نے پڑھی ہے جو تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اگر کوئی قوم وقت پر نہیں جاگتی ہے، حالات کو نہیں سمجھتی ہے، تو پھر وہ اپنے ہاتھ سے اپنا انجام دیوار پر لکھتی ہے اور وہ انجام بھیانک ہوا کرتا. آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ وقت پر نہیں جاگنے کا انجام کیا ہوتا ہے. اسی زمین پر ایک حکومت گزری ہے جو عباسی حکومت کہلاتی ہے. 650 سال تک اس دنیا میں وہ حکومت رہی، اور اتنی بڑی حکومت تھی کہ جب آسمان میں بادل اڑتا تھا تو اس کا بادشاہ اشارہ کر کے کہتا تھا کہ جاؤ، جہاں برسنا ہے جا کر برس جاؤ. زمین کے جس حصے میں برسو گے وہاں جو پیداوار ہوگی اس کا ٹیکس ہمارے خزانے میں آئے گا. اندازہ کرو کہ کتنی بڑی حکومت تھی اور کتنی مضبوط سلطنت تھی جس کا بادشاہ بادل کو اشارہ کیا کرتا تھا. لوگوں، لیکن جب غفلت کی چادر اس نے اوڑھی، حالات کو نہیں سمجھنے کی کوشش کی، یاد کرو انجام کتنا بھیانک ہوا کہ جب ہلاکو نے اس سلطنت پر حملہ کیا تو اس سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. 6 لاکھ انسانوں کا سر صرف بغداد کی سرزمین پر کاٹا گیا، اور انجام اتنا بھیانک ہوا کہ ان مقتولوں کے خون کی وجہ سے دجلہ کی ندی لال ہو گئی. لوگوں، اور اس سلطنت کا آخری تاجدار مستعصم باللہ، جس کو ہلاکو نے زنجیروں میں جکڑ کر جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا، اس نے جیل کی سلاخوں میں 2 دن گزرنے کے بعد جب بھوک تیز لگی تو ملازم سے آواز لگا کر کہا کہ اب بھوک برداشت نہیں ہوگی، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو. ہلاکو سے کہو کہ کوئی دانہ میرے پاس بھجوائے. ہلاکو کو جب اس کی خبر ملی، اس نے ایک تشت منگایا، تشت میں کچھ سامان رکھا، اس کو کپڑے سے ڈھک دیا اور کہا کہ جاؤ مستعصم باللہ کے سامنے پیش کر دو. مستعصم باللہ کے سامنے جب وہ تشت پیش کیا گیا، وہ بھوک کی تیزی کی وجہ سے نڈھال تھا. اس نے جلدی سے کپڑا اٹھایا، سوچا کہ کھانے کا سامان ہوگا، جلدی سے پیٹ بھر لیں گے. لیکن جب کپڑا اٹھایا
تو دیکھا کہ اس میں کھانے کی چیز نہیں بلکہ ہیرے اور جواہرات رکھے ہوئے ہیں۔ مستعصم باللہ چونک گیا، اس نے ملازم کی طرف نظر اٹھائی، سوالیہ نشان لگا کر پوچھا کہ ہم نے تو دانا اور کھانا مانگا تھا، یہ ہیرے اور جواہرات لے کر ہم کیا کریں گے؟ ہلاکو نمودار ہوا، سامنے آیا، کہا کہ اے عباسی حکومت کے آخری تاجدار، اے مستعصم باللہ، یاد رکھو تم اور تمہارے پرکھوں نے یہی ہیرے اور جواہرات کو جمع کرنے کا کام کیا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری سرحد کمزور ہے، مجھے اس ملک میں کس توانائی کی ضرورت ہے، میرے سامنے کون سے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ انہوں نے ہیرے اور جواہرات سے اپنی تجوری کو بھرنے کا کام کیا۔ آج اسی لیے یہ کھانا ہیرے کی شکل میں تمہارے سامنے پیش کیا گیا، تمہیں تو یہی کھانا ہے، تم نے تو اسی کے لیے اپنے آپ کو کھپایا تھا اور تمہارے پرکھوں نے بھی اپنے کو اسی لیے کھپایا تھا۔ اور ہلاکو نے جو جملہ کہا کہ کاش مستعصم باللہ اگر تم اور تمہارے پرکھے حالات کے تیور کو سمجھتے اور ان تجوری کے ان پیسوں اور ہیروں کو آج سرحد کی حفاظت پر لگاتے، ملک کو مضبوط کرنے پر لگاتے، تو آج مستعصم باللہ ہلاکو کے گھوڑے کا پیر بغداد کی سرزمین کو نہیں روک سکتا تھا۔ پھر ہلاکو نے پوچھا کہ مستعصم باللہ بتاؤ کب کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اب کیا کہیں، اللہ کی مرضی۔ کہا کہ سنو، کل بھی تم نے ہیرے اور جواہرات کو جمع کرنے کا کام اللہ کی مرضی سے شاید کیا تھا، اور آج بھی اپنا انجام اللہ کی مرضی سے دیکھو۔ اور ہلاکو نے تیز رفتار گھوڑا منگوایا، اس کے پیر میں اس کے جسم کو باندھا اور آرڈر دیا کہ بغداد کی سرزمین پر اس وقت تک اس گھوڑے کو دوڑاتے رہو جب تک کہ مستعصم کی روح اس کے جسم سے پرواز نہ کر جائے۔ لوگوں، یہ 650 سال کی حکومت جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا، دنیا نے اس کا بھیانک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لوگوں، ہندوستان میں بھی ایک حکومت گزری ہے، مغلوں کی حکومت، جو 350 سال تک اس ملک میں رہی، اور جب اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھے تو بنگلہ دیش کے آخری بارڈر سے لے کر افغانستان کے آخری سرحد تک ایک ہندوستان کا پرچم لہرا رہا تھا۔ کون کہتا تھا کہ یہ سورج اتنی جلدی ڈوب جائے گا؟ کون کہہ سکتا تھا کہ اتنے فرما روا کی چول اتنی جلدی ہل جائے گی؟ تاریخ کو پڑھو، جب 1857 کا انقلاب آیا اور اس حکومت کا بادشاہ بہادر شاہ ظفر رنگون کے جیل میں قید کیا گیا، کئی دن گزرنے کے بعد جب اس نے کھانے کا سوال کیا تو اس کے سامنے بھی ایک تشت پیش ہوا جو کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ رنگون میں وہ بہادر شاہ ظفر اپنے کھانے کے انتظار میں جیل میں ہے، ان کے سامنے تشت پیش ہوتا ہے، وہ جلدی سے کپڑا اٹھاتا ہے کہ اس میں کھانے کی کوئی چیز ہوگی، لیکن اس میں کھانے کی چیز نہیں بلکہ اس کے بیٹے کا کٹا ہوا سر اس تشت میں ڈھپا ہوا تھا۔ لوگوں، یہ دنیا کی وہ تاریخ ہے جو اس تاریخ کو اگر آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، حالات کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اپنے کو جگانے کی کوشش نہیں کی، اور اس زمین پر اس وقت جو حالات کے تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو یاد رکھیے یہ غفلت کی چادر ہمیں بھیانک تباہی تک پہنچائے گی۔ صورتحال کو قابو کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ آج جو لوگ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، اللہ ان کے حوصلے کو بلند فرمائے۔ کیا آج مسجد کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑ گئی؟ آج ایک ایک مسلمان 5 منزلہ مکان اکیلے اپنے بیٹے کے لیے بناتا ہے۔ آج اس کے پاخانہ روم میں سنگ مرمر اور ٹائلس لگے ہوئے ہیں۔ آج ایک ایک مسلمان دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کر کے اپنے کو بادشاہ تصور کرتا ہے۔ کیا اللہ کا مرتبہ اتنا گھٹ گیا، خدا کا مقام اتنا نیچے ہو گیا کہ آج اتنی بڑی سوناپور کی آبادی اس اللہ کے لیے ایک گھر بنانے کے لیے اپنے حوصلے کو بلند نہیں کر سکے؟ یاد رکھو، اس اللہ کی ذات کا جتنا مرتبہ بلند ہے، اللہ کے گھر کا رتبہ بھی اتنا ہی بلند ہے۔ اللہ نے اس کو اپنا گھر کہہ کے پکارا ہے،
اور اس وقت ملک میں جو حالات ہیں، یاد رکھو ان حالات میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے گھر کی اینٹ بعد میں جڑے گی، اس کے دیوار کے پلاسٹر بعد میں ہوں گے، لیکن وہ اللہ جن کے دینے سے مجھے نعمتیں ملی ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس زمین پر کسی قابل بنایا ہے، اس کے گھر کی تعمیر کا کام پہلے شروع ہوگا، اس میں پہلی حصہ داری ہماری ہوگی۔ ورنہ یاد رکھو اس ملک میں کوئی ہاتھ مسجد کو بنانے والا نہیں ہے، کوئی دماغ مسجد کو سجانے والا نہیں، بلکہ آج سینکڑوں ہاتھ وہ ہیں جو آپ کی مسجد کے گنبد سے کھیلنا چاہتے، اس کی دیوار سے ٹکرانا چاہتے، آج بلڈوزر اس کی دیوار پہ چلا کے اس کے وجود کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ اس لیے آج کے جلسے میں دو بنیادی باتیں آپ سارے لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اگر اس پر دھیان دیں گے، اس کے حساب سے کام کریں گے، تو آنے والی تاریخ انشاءاللہ آپ کے لیے ایک زندہ تاریخ بنے گی۔ ہمارے یہاں آپ سب لوگوں نے جانا ہوگا، سنا ہوگا کہ اس وقت وقف بل کے نام سے پورے ہندوستان میں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ یہ وقف بل کیا ہے؟ یہ 9.5 لاکھ جو آپ کی ایکڑ زمین ہے، آج سرکار ایک بہانہ بنا کر اس کو ہتھیانے اور اس کو ہڑپنے کی تیاری میں ہے۔ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو یاد رکھو مسلمانوں، تم 90% اپنی قبرستان، 60% اپنے مدارس، 40% اپنے مساجد سے محروم ہو جاؤ گے، اور صورتحال اتنی بھیانک بنے گی کہ آپ کے کنٹرول سے وہ صورتحال مشکل سے باہر آ سکے گی۔ اس لیے آپ سب لوگ اس بات کی دعا کریں کہ اللہ اس ظالمانہ قانون کو ایسے بل میں ڈالے کہ اس بل سے یہ ظالمانہ قانون باہر نہ نکل سکے۔ ہم لوگوں کی لڑائی جاری ہے، ہم لوگ حالات سے نمٹ رہے ہیں، ہم لوگ سرکار کے ساتھ جہاں تک ممکن ہے اس بل کو رد کرانے میں ہم لوگ جٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھنٹی بج چکی ہے، اپنے مسجد، اپنے مدرسے، اپنے قبرستان، اپنے عیدگاہ کی زمین کا جائزہ لو۔ آج مسلمان سو کر اس زمین کے جائزے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا۔ ابھی مختلف جگہوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ سنبل کی شاہی مسجد 550 سال کی وہ مسجد ہے، اور سنبل ایسی جگہ ہے جہاں سے مسلمان ایک MP چن کر پارلیمنٹ میں بھیجتا۔ آج وہاں نوٹس لٹکا کر آج اس مسجد کے سروے کے نام پر جو خون خرابہ کیا گیا، 5 نوجوان شہید ہوئے، 30 نوجوان گھائل ہاسپٹل میں ہیں، 150 لوگوں کو جیل کی سلاخوں میں ٹھوس دیا گیا۔ یاد رکھو یہ وہ مسجد ہے جس کے پہلے سروے میں کاغذات درست پائے گئے۔ آج آپ کی مسجد بنا لی، مدرسہ کھڑا کر دیا، عیدگاہ کھڑا کر دیا، آپ نے قبرستان بنا لی، لیکن مسلمان کو ان زمین کے کاغذات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ابھی سرکار بہار میں سروے کرا رہی ہے، اور یہ سروے 31 مارچ تک اس کا لاسٹ ڈیٹ رکھا گیا ہے۔ جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوٹ کر اگر گھر جائیں تو آپ کے یہاں کے قبرستان، آپ کے یہاں کی مسجد، آپ کے یہاں کا مدرسہ، آپ کے یہاں کے عیدگاہ، اس کے کاغذات کو آپ نکال کر دیکھیے کہ اس کے کاغذات کی پوزیشن کیا ہے۔ اگر وہ زمین رجسٹری ہے، موٹیشن ہوئی کہ نہیں ہوئی، اگر موٹیشن ہو چکی ہے اور وہ دان کے ذریعے ملی ہے تو وقف بورڈ میں اس کا رجسٹریشن ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر وہ رجسٹری کے ذریعے نہیں ہے، کاغذ پر وقف نامہ بنا ہوا ہے، تو آج کی تاریخ میں سنی وقف بورڈ میں اس کا رجسٹریشن ممکن ہے۔ اس کو کسی نے کرانے کی فکر کی کہ نہیں کی۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سن 54 میں جو سروے ہوا تھا، وہ سروے کے حساب سے نقشے کے اندر قبرستان یا مسجد یا مدرسہ لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ابھی سروے کے معاملے میں پتر نمبر 2 مل رہا ہے، اس پتر نمبر 2 میں آپ ڈیٹیل لکھ کر کے ڈالو، تاکہ آئندہ جو سروے کے بعد نقشہ بنے گا اس نقشے میں قبرستان، عیدگاہ کا تذکرہ موجود رہے گا۔ اگر آپ نے اس پتر کو نہیں بھرا اور سروے کمپلیٹ ہو گئی
تو چاہے آپ کی مسجد ہو چاہے قبرستان، یاد رکھو اگلے سروے میں اس کا تذکرہ نہیں آ سکتا اور وہ تذکرے کے اعتبار سے موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ یہاں موجود ہیں، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک فکر مند مسلمان ہونے کے ناطے آپ یہ طے کرو کہ ہم اپنے یہاں کے قبرستان، اپنے یہاں کی مساجد، اپنے یہاں کے عیدگاہ اور اپنے یہاں جو بھی آپ کا کوئی وقف کر زمین ہے اس کا جائزہ لے کر اس کے کاغذات کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات دماغ میں بٹھا لو، سرکار جو اس وقت سروے کرا رہی ہے اس کے ذریعے آپ کے زمین کا جھگڑا ختم ہو کہ نہیں ہو، لیکن سرکار بہار سرکار زمین کو کلیئر کرنا چاہتی ہے، اور جس زمین کا کاغذ کمزور ہوگا اس زمین کو بھی سرکار بہار سرکار ڈکلیئر کرے گی۔ اس لیے اگر آپ بیدار ہیں اور آپ نے چوکنا رہ کر سروے کے معاملے میں اپنے ملی سرمایہ کو بچانے کی کوشش کی تو آنے والی تاریخ میں یہ سرمایہ محفوظ رہے گا۔ یاد رکھیے یہ جو سروے چل رہا ہے اس کی بنیاد وہی سروے ہے جو 1883 میں انگریزوں نے کرایا تھا۔ انگریزوں نے سروے کرانے میں دو بنیاد بنائی تھی، مزروع عام، غیر مزروع عام، یعنی کھیتی والی زمین جس پر لگان لینا تھا تو انگریزوں نے اس کا نام مزروع عام رکھا، یعنی کھیتی والی زمین، اور جس پر کوئی چیز قبرستان ہو، عیدگاہ ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو، باغ ہو، کھیل کا میدان ہو، اس کا نام رکھا غیر مزروع عام۔ آج سرکار نے تمام وہ زمین جو غیر مزروع عام ہے سب کو بہار سرکار کی ملکیت میں داخل کر دیا۔ اب آپ نقشہ اٹھا کے دیکھو، قبرستان ہے، کسی آدمی نے دان کیا لیکن اس میں بہار سرکار لکھ دیا گیا ہے، اور اسی غیر مزروع عام کی بنیاد پر اس کو بہار سرکار کے کیٹیگری میں داخل کیا گیا۔ قبرستان ہے لیکن مالک بہار سرکار ہے۔ لوگوں یہ وہ مشکل معاملہ ہے کہ اب جب ساری ایسی جائیداد بہار سرکار کی ملکیت بن رہی ہے تو اگر کہیں نقشہ میں قبرستان نہ ہو، مسجد نہ ہو، عیدگاہ نہ ہو تو آنے والی تاریخ میں کسی عدالت کے سامنے آپ کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے چار باتوں کو دھیان دیجئے۔ جو زمین مسجد، مدرسہ، عیدگاہ کے لیے وقف ہے، دیکھیے کہ اگر وہ رجسٹری کے ذریعے ہے تو اس کا موٹیشن ہوا کہ نہیں ہوا۔ اگر وہ رجسٹری کے ذریعے ہے، خرید ہے، موٹیشن ہو گیا تو آپ کو فکر نہیں کرنی ہے، اس زمین کو صرف آپ کو کوشش کرنی ہے کہ سروے میں آن لائن مسجد کے نام سے چڑھا دینا ہے۔ اور اگر وہ زمین وقف کسی نے دان دیا، رجسٹری ہے، موٹیشن بھی ہو گیا، تو اگر دیکھنا ہے کہ وقف بورڈ کے اندر اس کا رجسٹریشن ہوا کہ نہیں ہوا، ایسی زمین کو وقف بورڈ میں آپ جب تک رجسٹرڈ نہیں کرائیں گے یہ زمین خطرے کے گھیرے میں ہوگی۔ اس لیے ایسی زمین کے کاغذ کو نکال کر وقف بورڈ میں رجسٹرڈ کراؤ۔ یاد رکھو ہم اتنے غافل قوم ہیں کہ آج سرکار نے 9000 قبرستان کی گھیرا بندی کرائی، اور جب کاغذ وقف بورڈ میں ڈھونڈو گے تو صرف 800 قبرستان کے کاغذ موجود ہیں، باقی کسی قبرستان کا کاغذ وقف بورڈ میں نہیں ہے۔ آپ بتاؤ کہ اگر آج ان حالات کی بنیاد پر فیصلہ ہو، یہ بل پاس ہوتا ہے تو پھر آپ کے کندھے پر لاش ہوگی اور دفن کرنے کی جگہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے اگر آپ سچے اور صحیح مسلمان ہیں تو آپ دیکھیے کہ اگر وقف نامہ بنا ہوا ہے اور موٹیشن ہو بھی گیا ہے تو اس کو وقف بورڈ میں رجسٹرڈ کراؤ۔ اگر وقف نامہ بنا ہوا ہے لیکن رجسٹری نہیں ہوئی ہے، اسٹامپ پر یا کاغذ پر ہے، تو آج کے ڈیٹ میں اس کی گنجائش ہے کہ آپ اگر ہم لوگوں کو دو گے ہمارے شریعہ کو تو ہم وقف بورڈ میں اس کو رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں۔ لیکن کوئی قبرستان، کوئی مسجد، عیدگاہ اگر زبانی طور پر وقف ہے، کہہ دیا کہ مسجد بنا لو، قبرستان بنا لو، اور زمیندار یا اس کے وارث نے لکھ کر نہیں دیا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر دباؤ بنائیے، پیسہ لے کر ہو تو خرید کیجئے، نہیں تو وقف نامہ بنوائیے،
تاکہ اس زمین کی حفاظت ہو سکے، وقف بورڈ میں اس کو رجسٹرڈ کرایا جا سکے۔ اور اس کے لیے سماج میں 2-4 آدمی جاگیے، 5 دن 10 دن کے اندر کاغذ کا پتہ لگائیے، اور پتہ لگا کر قاری صاحب الدین صاحب کو اس سے مطلع کیجئے، وہ میرے رابطے میں رہیں گے، جہاں جیسی ضرورت ہوگی ہم مدد کریں گے تاکہ آنے والی تاریخ میں یہ کام محفوظ رہ سکے۔ سنیے، یہ تو کہیے کہ سپریم کورٹ نے ایک مضبوط فیصلہ دیا صرف 1 ہفتہ پہلے، ورنہ آج اگر وہ فیصلہ نہیں آتا تو اب تک 1000 سے زیادہ مسجد کے گیٹ پر تالا لٹکا دیا جا چکا ہوتا اور اس پر سروے کی نوٹس تھما دی جا ہوتی۔ یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ جو 1991 میں ایکٹ بنا ہے کہ 1947 سے پہلے جس مسجد عیدگاہ کی جو پوزیشن تھی اس کو کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کرے تو کورٹ اس کی سنوائی نہیں کرے گا۔ اس فیصلے کی وجہ سے آج حالات تھمے ہیں، لیکن یاد رکھے جو لوگ عیار اور مکار ہیں، جن کی نیت خراب ہے، جو آپ کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرنا چاہتے، وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس قانون کے تحت روک لگائی، پارلیمنٹ میں ہم اس قانون کو لا کر توڑ دیں تاکہ ہمارے لیے پھر ظلم کا دروازہ کھول دیا جائے۔ یہ سرکار اگر لنگڑی نہیں ہوتی تو آج کی تاریخ میں طوفان اور زیادہ بڑھا ہوا ہوتا۔ یہ تو کرم ہے کہ یہ لنگڑی ہوئی جس کی وجہ سے اس کو حالات پر سوچنا پڑ رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ اپنے کاغذات کو درست کریں، مسجد مدرسہ عیدگاہ کے کاغذات کو تلاش کرے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ لوگ پورے طور پر فکر مند ہوں۔ اور سنیے، آج ایک بات لکھ کر لے جائیے کہ آج کے بعد بغیر رجسٹری کیے ہوئے نہ کسی جگہ مسجد کی بنیاد ڈالیں گے، نہ مدرسہ کھڑا کریں گے، نہ قبرستان بنائیں گے، نہ عیدگاہ بنائیں گے۔ پہلے زمین رجسٹری کرو، جب تک وہ کام فائنل نہیں ہوگا کوئی مسجد مدرسہ عیدگاہ کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں، ایک مسجد مدرسے سے کام چلاؤ، لیکن اگر ایسی زمین جو قانونی حیثیت سے کمزور ہوگی اور کل خدا نہ خواستہ وہ خطرے کے گھیرے میں آئے گی تو یاد رکھو جتنا مسجد بنانے سے خوشی نہیں ہوگی اتنا مسجد کے ٹوٹنے سے غم لاحق ہوگا۔ اس لیے ان ظالموں کی نیت کو سمجھ کر ہمیں کام ایسا مضبوط کرنا ہے کہ آنے والی تاریخ میں ہم کاغذ کے اعتبار سے مضبوط ہوں تاکہ اپنی پوزیشن کو کہیں بھی ہم چیلنج کر سکتے ہوں۔ اس لیے لوگوں، جو بات آج آپ سے گزارش کے طور پر کرنی ہے کہ آپ تمام حضرات اپنی آبادی کے قبرستان اور اپنی آبادی کے تمام عیدگاہ اور مساجد کے بارے میں کاغذات کو تلاش کر کے اس کی پوزیشن کو نوٹ کیجئے اور اس کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی آپ فکر کیجئے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جب کسی نے بابری مسجد شہید کی تھی تو اللہ کے ایک بندے نے ارادہ کیا تھا کہ میں 1,00,000 مسجد اس زمین پہ تعمیر کروں گا۔ خدا نے اس کی اس آواز کی لاج رکھ لی اور چند سالوں کے اندر 1,00,000 مسجد کی تعمیر ہوئی۔ لوگوں، آج جب کسی کی نظر میری مسجد کے مینارے پر ہے، میرے عید کے دروازے پر ہے، آج مدرسوں کی عیدگاہوں پر ہے، تو کیا ایسے حالات میں آپ جیسا زندہ مرد مومن یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کسی کو اگر ضد ہے آشیاء جلانے کی تو مجھ کو بھی اصرار ہے آشیاء بنانے کی، اور میں اس بات کے لیے کوشش نہیں بلکہ نیت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں کہ ایک نہیں بلکہ سینکڑوں مساجد تعمیر ہوگی اور یہ زمین نغمہ توحید سے معمور ہوگا، اللہ اکبر کی صداؤں سے بھرے گی، مسجد کے مینارے اور اللہ اکبر کی صدائیں اس زمین پر ہمارے لیے زندگی کی آخری آواز ہوگی۔ اگر آپ نے تجوریوں میں پیسے بھرے، آپ نے اپنی مٹھی کو نہیں کھولا، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ نہیں لیا، خدا اور ایمان کو بچانے والے اس گھر کی فکر نہیں کی، تو یاد رکھو بڑی سے بڑی سلطنتوں کی چولے ہل گئی ہے، بڑے سے بڑے حکومتوں کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، اور جب بھیانک انجام آیا تو کوئی بھی پیسہ اور ہیرا ان کے کام نہیں آیا۔ آج اس ملک میں
अपनी मुट्ठी को खोलो, अपने दिल के दरवाजे को खोलो और ऐसे मस्जिद और मदरसे और ईदगाह जो कौम के लिए जिंदगी की अलामत है, तय करो इंशाअल्लाह कि अगर खुदा का घर बचेगा तो इंशाअल्लाह हमारा भी घर बचेगा। अगर अल्लाह के नाम की आवाज बाकी रहेगी तो इंशाअल्लाह हमारी सदा भी ज़मीन पर जिंदा रहेगी। हमारा वजूद खुदा के घर के वजूद के साए में है, हमारी पुकार अल्लाह अकबर की सदाओं के साए में है। जिस दिन आपका ये जोर ईमानी, आपकी ये अंदर की आवाज पूरी कुव्वत के साथ खुल जाएगी और आप फैसला करोगे कि आप चाहे इस जमीन पर मस्जिदों के साथ जो सलूक करना चाहते, एक कमजोर से कमजोर मुसलमान इस फैसले के साथ जीता है कि जब भी अल्लाह अकबर की सदा की बात आएगी इंशाअल्लाह हम सिर्फ माल के साथ नहीं बल्कि अपने जान के साथ अल्लाह के घर के लिए तैयार रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताकत के साथ हाथ उठाओ फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का घर हमें जान से ज्यादा अजीज है। हम बगैर छप्पर के रह सकते हैं, फटे हुए कपड़े में जी सकते हैं, हम आधी रोटी खाकर गुजर कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का घर जो मेरी असमत की अलामत है, जिस घर के साए में मेरे ईमान की बका है, इंशाअल्लाह उस घर के ताल्लुक से जब भी आवाज आएगी एक मर्द मोमिन का कदम कभी पीछे नहीं रहेगा। मैं आपसे चंदा मांगना नहीं, जिनको चंदा देना है उन्होंने चंदा दिया। आगे के लिए मैं आपसे इरादा करना चाहता हूं कि आप बताओ कि ये 20 लाख जिसके छत में खर्च होंगे, क्या बताओ आज के इस चंदे से काम मुकम्मल होगा? शायद पूरा नहीं हो सकता। मैं ये आपसे सुनना चाहता हूं, आपके इरादे को जानना चाहता हूं कि इसके लिए जो तहरीक आप तक पहुंचेगी, जो लोग आपके दरवाजे तक जाएंगे और अगर नहीं भी जाए तो आप सारे मर्द मोमिन फिक्र करके बोलो इंशाअल्लाह जब इसकी ढलाई का वक्त तय होगा तो क्या हम लोग पूरी ताकत ईमानी के साथ बोलो इसमें हिस्सेदार बनेंगे या नहीं बनेंगे? पूरी ताकत से हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और ये साबित कर देना है कि ऐ जुल्म वाले हाथ तुम मिटाने पे तुले हो, हम बनाने पे तुले हैं। और इंशाअल्लाह बनाने वाला हाथ ज्यादा बाइज्जत हाथ है, बनाने वाला हाथ ज्यादा अल्लाह का महबूब हाथ है, बनाने वाला हाथ अल्लाह के नजदीक ज्यादा मुख्तदर हाथ है। जितने हाथ उठे हैं मैं अल्लाह से भीख मांगता हूं कि अल्लाह आपके कुव्वत ईमानी को मजबूत कर दे। आपसे क्या अर्ज करूं, मैं चितरपुर में था, मस्जिद उमर फारूक की तामीर थी, दिन के 10 बजे जलसा हुआ, मैंने खवातीन को भी बुलवाया, अलग पिंडाल लगा, मर्दों को भी बुलाया। मैंने कहा कि आज के चंदे से यहाँ की तामीर होनी है। मैं आपको अल्लाह को गवाह बनाकर कहता 26 लाख के चंदे की रकम उसी इजलास में जमा हुई जिसमें 14 लाख की रकम औरतों की तरफ से आई और उससे 1 लाख कम मर्दों की तरफ से आई। ये है वो जज्बा ईमानी कि जब बेदार हो जाए तो माँ बहनें वो काम कर सकती है जो शायद मर्दों से भी जमीन पर नहीं लिया जा सकता। मेरी माँ और बहनें सोनापुर की अगर जाग जाए और ये तय करे कि मेरे यहाँ रब का घर बन रहा है, मेरे यहाँ अल्लाह के घर की तामीर हो रही है, मैं जहाँ जूता रखता हूँ वहाँ टाइल्स लगेंगे, हमारा शौहर जहाँ सर रखेगा वो अल्लाह के नाम पर अजमत से महरूम रहे, ये कैसे कबूल हो सकता? हमारे घर से चमक बल्कि सोनापुर के एक एक घर से ज्यादा चमकदार अल्लाह का घर होगा, ताकि अल्लाह कहे कि इस बंदे मोमिन ने मेरी अजमत का ख्याल रखा है। और जिस दिन ये घर पूरा होगा, चमकेगा, मैं खुदा को गवाह बनाकर कहता इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घर को कभी टूटने नहीं देगा, अल्लाह आपके घर को कभी बिखरने नहीं देगा। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह आपके घर को भी शानदार और जानदार बनाएगा। खुदा पर यकीन है तो देख कर देखो, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। अल्लाह के घर की तामीर में वही हिस्सा लेता जो अल्लाह पर पक्का ईमान रखता, मरने के बाद की जिंदगी पर यकीन रखता। रब ने फरमाया कि तुम यहाँ तामीर करोगे,
میں وہاں تعمیر کروں گا۔ نبی نے فرمایا تم اپنی حیثیت سے تعمیر کرو گے، اللہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے محل تعمیر کرے گا۔ شوق والو، بیٹے کے نام پر جو گھر بناؤ گے، سانس نکل جائے 24 گھنٹے کے اندر بیٹا تمہاری لاش کو گھر سے باہر کر دے گا، لیکن وہ گھر جو رب اپنے ہاتھ سے بنائے گا، جو تیرے لیے مسجد کے نام پہ خدا تعمیر کرے گا، وہ ایسا گھر ہوگا جس پر کبھی شکن نہیں آئے گا، سدا بار محل ہوگا، اور اللہ وہ جنت کا سایہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ نے حوصلے سے ہاتھ اٹھایا، میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ جن جن بھائیوں نے یہاں ہاتھ اٹھایا ہے، انشاءاللہ فکر مندی کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر میں وہ مضبوط حصہ لے کر آج کے وعدے کو پورا کر کے انشاءاللہ خدا کو راضی کریں گے۔ میں جہاں جہاں جاؤں گا ان مسلمانوں کے لیے خدا سے بھیک مانگوں گا جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا، جو اپنے وعدے کو انشاءاللہ پورا کر کے دکھائیں گے۔ لوگوں، ایک تیسری بات جو آپ سب سے کہنی ہے وہ یہ کہ حالات جب مشکل ہوں تو بندہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ یاد رکھو، میری نظر میں جو صورتحال اس وقت برپا ہے کہ یہ حکومت ایک طرف وقف بل لانا چاہتی، دوسری طرف آپ کی شریعت کو آپ سے چھیننا چاہتی۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا مسلم پرسنل لا کا۔ یاد رکھو، 17 معاملہ وہ ہے جو قرآن سے نکالا ہوا، حدیث سے نکالا ہوا، اور آج ہندوستان میں ہم مسلمان نکاح، طلاق، وراثت، ان سب چیزوں میں قرآن کے قانون پر عمل کرتے ہیں۔ انگریزوں نے بھی اس کو نہیں چھیڑا تھا، لیکن آج کی یہ ظالم حکومت رات دن نعرہ لگاتی ہے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ لائیں گے، UCC لائیں گے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اس نے حلہ کیا تھا تو اگلے رمضان میں گھر گھر دستخط کرا کے 6 کروڑ دستخط ہم لوگوں نے بھجوایا تھا۔ اس کے بعد یہ معاملہ سرد پڑا، لیکن اب جب اس کو مہنگائی پر کوئی نہ بولے، سیاست پر کوئی نہ بولے، حکومت پر کوئی نہ بولے، لوگوں کے دماغ کو الجھانے کے لیے پھر یونیفارم سول کوڈ کا ہنگامہ یہ سرکار کھڑا کر رہی ہے۔ اور صرف کھڑا نہیں کر رہی ہے بلکہ انہوں نے اتراکھنڈ میں جہاں اس کی سرکار ہے اس کو لاگو بھی کر دیا ہے، اور لاگو اس طرح کیا کہ آپ کے مسلم پرسنل لا کے قانون کے پرخچے اڑا دیے ہیں، ان کے وجود کو مٹا دیا ہے۔ یعنی بالمعنی قرآن کا وہ قانون جو قرآن سے روشنی لے کر بنایا گیا، نبی کے کلام سے روشنی لے کر بنایا گیا، آج اس کو ہمارے ہاتھ سے چھین لیا گیا۔ اندازہ کرو، نکاح کے معاملے میں ہمیں قرآن اور حدیث نے قانون دیا، طلاق کا قانون رسول اللہ سے ملا، عدت کا قانون ملا، وراثت کا قانون ملا، لیکن آج یہ سرکار نے قانون کو کیسے بدلا؟ پہلے تو 3 طلاق پر بین کیا، جانے دو، اب 1 طلاق کا اختیار مرد کو تھا، انہوں نے کیا وہ طلاق کا حق بھی چھین لیا، اور بولا کہ اب کورٹ کا جج طلاق دے گا، کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ نمبر 2، طلاق دینے کے بعد قرآن کا قانون ہے کہ 3 مہینہ عدت گزارو، تاکہ ہو نہ ہو پہلے شوہر کا بچہ پیٹ میں پل رہا ہے تو اس کی وجہ سے حرام کاری ہو جائے گی، 3 مہینہ عدت گزارو۔ انہوں نے عدت کا قانون ختم کر دیا، آج طلاق ملی، کل وہ عورت شادی کر لے، اس کے قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے، اور اس نے اس کے لیے اس کو جائز کہہ دیا ہے۔ آپ بتاؤ کہ یہ قانون جو اللہ نے دیا، رسول اللہ نے دیا، اگر یہ قانون ہم سے چھینا جاتا تو بولو اس مذہب کے اوپر کھلا ہوا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ آج آپ سوچئے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ بیٹی اور بیٹا میں جائیداد تقسیم کرتے ہیں، تو ہم کو وراثت کا قانون قرآن سے ملا کہ بیٹا کو 1 روپیہ، بیٹی کو 8 آنا دیا جائے گا۔ انہوں نے اس قانون کو بھی بدل دیا، قانون کیا بنا جو ہندو کوڈ بل میں ہے، ہندو منوسمرتی میں ہے کہ 1 روپیہ اگر لڑکا کو ملے گا تو لڑکی کو بھی 1 روپیہ دیا جائے گا۔ آج بولو، قرآن میں اللہ نے وراثت کا قانون تفصیل سے بیان کیا اور فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی کھینچی ہوئی لائن ہے، اگر کوئی اس کو کراس کرے گا تو وہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ آج اگر ایسے قانون ہم سے چھینے جاتے، آج اگر ایسے قانون کو ہم سے لیا جاتا
تو یاد رکھو یہ قرآن پاک کو چھیننے کے برابر کہا جائے گا۔ آج ایسے حالات میں اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شریعت کی حفاظت کرائے، آپ کے گھر میں خدا کا قانون بچے، محمد الرسول اللہ نے جو فرمان دیا وہ محفوظ ہو، تو بولو کچھ تدبیر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ارے کچھ تدبیر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا تدبیر کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے بھائی، آپ لوگ جب جاڑے کا موسم ہوتا ہے تو آپ لوگ جیکٹ خریدے ہیں، کمبل اوڑھتے ہیں۔ بولو سردی سے بچنے کے لیے اگر کوئی مضبوط جیکٹ خرید لے تو اس کا بدن سردی سے محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ آج سردی سے بچنے کی تدبیر ہو سکتی ہے، گرمی میں کولر اور اے سی لگ سکتے ہیں۔ کیا حالات کو نمٹنے کے لیے بھی ایک مومن کے لیے تدبیر کرنا ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ کون سی ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری صرف یہ ہے کہ لوگوں، یو سی سی کی لڑائی باہر میں ہم لڑیں گے، ہمارے شریعہ کورٹ تک جائے گی، سرکار سے لڑے گی، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اگر سچے مسلمان اللہ کے قانون پر اپنے گھر میں عمل کرو گے تو ایسی سرکار 7 مرتبہ بھی پیدا ہوگی تو انشاءاللہ ہماری شریعت کو چھین نہیں سکے گی۔ لیکن اگر آپ نے گھر میں عمل کرنا چھوڑ دیا، آپ نے اپنی شریعت کے ساتھ کھلواڑ شروع کیا، آپ نے اس قانون کو اگر عمل میں نہیں لایا تو یاد رکھو ایک معمولی سی ہوا کا جھونکا آپ کی شریعت کے ایک ایک پرخچے کو اڑا کر باہر پھینک دے گا۔ اس لیے میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سچے مومن ہو، اللہ نے ایمان کی نعمت دی، آج وہ کہتا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لائیں گے، آپ کہو کہ تم لانا چاہتے ہو، ہم تو سڑک پہ اس کی مخالفت کر ہی رہے ہیں، لیکن ہمیں اس شریعت کو بچانا ہے۔ اس کے لیے میری فکر یہ ہے کہ ہم سارے ایمان والے طے کر لیں کہ اللہ کے اس قانون پر ہم اپنے گھر میں ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے قانون پہ عمل کریں گے، نکاح کریں گے تو خدا کے قانون کے حساب سے کریں گے۔ رسول کا کیا قانون ہے نکاح کے بارے میں؟ نبی نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح اعلان کر کے کرو، نکاح کو مسجد میں انجام دو۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے۔ بولو کس نے کہا؟ رسول اللہ نے۔ اور فرمایا جیسے نماز عبادت ہے نکاح بھی عبادت ہے۔ کیا اس مجمع میں کوئی مسلمان ہے جو ہاتھ اٹھا کے کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نکاح مسجد میں کرایا ہے؟ ماشاءاللہ، ٹھن ٹھن گوپال، ایک بندے نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ بولو کیا مودی جی نے آپ کو مسجد میں نکاح کرنے سے منع کیا؟ نتیش کمار نے روکا؟ نبی نے آپ کو بلایا تھا کہ اگر میری سنت کو بچانا چاہتا تو جس طرح نماز مسجد میں پڑھتا ہے بیٹے کا نکاح بھی تم مسجد کر کے دکھا۔ تو مسلمان، سرکار نے ہم کو چھڑوایا کہ ہم جیسے بدنیت مسلمان نے اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑا ہے۔ یاد رکھو آج دنیا میں عیسائی قوم ہے، ہم سے زیادہ پیسے والی ہے، امریکہ لندن میں وہی قوم بستی ہے۔ آج جا کر دیکھو کہ اس کے عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم تھی اس پر کس قدر عمل ہے کہ اگر عیسائی کے بادشاہ کے بیٹے کی بھی شادی ہوگی تو گرجا گھر میں ہوگی، گرجا گھر سے باہر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آج عیسائی گرجا گھر میں نکاح کرے، یہ پھٹیچر مسلمان آج رسول اللہ کی سنت کو روک کر آج 2 لاکھ کے پنڈال میں شادی کر کے بولو اپنے نبی کے طریقہ کو چھوڑ کر آج دنیا میں اپنا چہرہ دکھائے۔ بولو ہمارے ہاتھ سے شریعت گئی یا ہم نے اپنے ہاتھ سے شریعت کو چھوڑ کر اس کو دنیا میں ننگا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی توہین کی ہے۔ لوگوں شریعت بچانا ہے تو بولو خود جاگنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کیا اگر نکاح کو عبادت ہم بنا لیں تو جس طرح نماز کا ثواب ملتا، بولو ہم کو نکاح کا بھی اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور مسجد میں نکاح کرو گے تو کیا کوئی پولیس سرکار روک دے گی؟ بولو ارے روک دے گی؟ نہیں روکے گی۔ کیا اس مجمع سے ہم اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ اپنی شریعت کو بچانے کے لیے آج جو راستہ ہم سن رہے ہیں
اسی میں ہماری شریعت کی حفاظت ہے انشاءاللہ۔ خدا نے اب جو بیٹا دے رکھا ہے، بیٹی دے رکھی ہے، اس کا نکاح مسجد میں ہوگا، کھانا ہم پنڈال میں کھلائیں گے، نبی کے طریقے کے مطابق نکاح کو عبادت سمجھ کر انشاءاللہ مسجد میں یہ عمل کو انجام دیں گے۔ بولو، کوئی ہے جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے کہ انشاءاللہ میرے دل میں بات آ گئی؟ یہ چائے والے کو بھگائیے، تو تم جاؤ یہاں سے، تمہارے ہی اوپر تو تقریر کر رہے ہیں، چلو تم ہی تو گڑبڑ کیے ہوئے ہم لوگوں کو۔ بولو، کیا ہم لوگ شریعت بچانے کے لیے تیار ہیں؟ بولو انشاءاللہ۔ کون کون ہاتھ اٹھایا تھا؟ دوبارہ ہاتھ اٹھائیے۔ اللہ، یہ تو انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ۔ کاش اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لے، اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لے۔ بولو، یہ طریقہ عبادت بن جائے تو انشاءاللہ قوم کو راحت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آج مسلمان بہت زیادہ پریشان کہ سرکار تو چھین رہی ہے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ کہ آج جو بہار کی سرکار ہے اس نے جہیز کو اپرادھ کہا کہ نہیں کہا؟ ارے سرکار کے یہاں جہیز اپرادھ ہے کہ نہیں ہے؟ اب مسلمان کے یہاں کار ثواب ہے، کار ثواب ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سرکار کو تو کٹگرے میں کھڑا کرتے ہیں لیکن اپنے عمل کو تولنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج سرکار نے اس جہیز کو اپرادھ کہا، جرم کہا۔ میرے آقا نے 1450 سال پہلے اس جہیز کو جو منہ کا کٹورا کھول کر مانگا جائے، بولو اس کو اپرادھ اور جرم کہا کہ نہیں کہا؟ آج یہ مسلمان، شرم کہاں چلی گئی، حیا کہاں لٹ گئی؟ آج جس بیٹے کو پیدا کیا ہے آج اس کے نام پر کٹورا لے کر بھیک مانگتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے، میں آپ کے دل پر چوٹ لگا کے کہتا کہ اگر سرکار بھی تمہارے سپورٹ میں کھڑی ہے، تمہارا حوصلہ بلند ہونا چاہیے کہ آج ہم اس برائی کو مٹانے میں سرکار بھی میرے ساتھ کھڑی ہے، ہم پوری جرأت ایمانی کے ساتھ اس پاپ کو اپنے سماج سے ختم کریں گے۔ لیکن سرکار سے بھی چھپ کر رات کے اندھیرے میں بیٹا کے لیے پیسہ طے کیا جاتا ہے۔ آج بات کر کر کے بچولیا کو پھٹ کر کر کے آج جہیز کے نام پر روپیہ ایٹھا جاتا، سامان وصول کیا جاتا۔ مسلمانوں، حرام سمجھو اس بات کو۔ لاکھوں تمہاری بیٹیاں آج اس گناہ کی وجہ سے آج ایمان کا راستہ چھوڑ کر بے ایمانی کی ڈگر پہ پہنچ چکی ہے، اور حالات اتنے مشکل ہیں کہ اگر تم نے اس حالات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو آنے والی تاریخ میں ہماری بیٹیاں بوڑھی ہوں گی، ان کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا، پنکھے میں لٹکنے پہ مجبور، ندی میں کودنے پہ مجبور، اور دنیا میں اپنی عزت کو نیلام کرنے پہ مجبور ہوگی۔ آج جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ سے میری گزارش ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، بولو انشاءاللہ اس بیٹے کو خدا کی نعمت سمجھ کر منہ کھول کر جہیز مانگنے سے بچو گے یا نہیں بچو گے؟ بچو گے انشاءاللہ، ہم لوگ بچیں گے۔ کون کون ہمت کرتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے تو۔ الحمدللہ۔ کتنے لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں، وہ بچولیا پھٹ کر دیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مان چاند بولے لاہور پر یہ 70 مرتبہ قسم کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یقین مانو بچولیا بھی تمہارے ہی منہ کا کٹورا لے کر جاتا ہے، اور اس طرح کا راستہ اختیار کرنے سے بات اللہ کے یہاں چھپتی نہیں ہے۔ ایک حاجی صاحب کے بیٹے کا رشتہ لگا تو میں نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ حاجی صاحب کیا آپ نے مانگ مطالبہ بھی کیا؟ تو حاجی صاحب غصے میں آ گئے، بولے کہ لاہور پڑھیے، استغفر اللہ پڑھیے، میں تو اسی سال حج کر کے آیا ہوں، میرا بیٹا دیوبند میں پڑھتا ہے، میں بھلا بیٹی والے سے مانگوں گا 100 مرتبہ استغفر اللہ۔ لیکن بیٹی والے سے پوچھا کہ کیا حاجی صاحب نے کچھ مانگ مطالبہ کیا؟ تو بولے کیا بتائیں مفتی صاحب، ایسا گھما کے مانگا ہے کہ آپ بھی چکرا جائیے گا۔ میں نے کہا کہ کیسا گھمایا حاجی صاحب نے؟ کہا کہ دیکھیے مجلس میں تو بات ہوئی بالکل ٹھیک، خوب لاہور پڑھا، لیکن جب چلنے لگے کھا پی کے مسافہ کیا تو بولے کہ سمجھی مانگ مطالبہ تو ایک کوڑی کا نہیں ہے، لیکن ہم اتنا کہیں گے کہ زمانہ جیسا گزر رہا ہے اس کا خیال رکھیے گا۔ بولو حاجی کا کام بنا کہ نہیں بنا؟ جلیبی پکانے والے حاجیوں،
یاد رکھو اگر یہ مال حرام گھر میں لاؤ گے، اگر اپنے بدن میں سجاؤ گے تو یاد رکھو نہ عبادت مقبول ہوگی بلکہ جسم کا ایک ہی حصہ جس سے یہ مال حرام ٹچ ہوگا اس کو ہر حال میں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اللہ میرے شعور عطا کرے۔ آپ کہو بیٹی والے سے اگر دینا ہے تو بیٹی کو دو، زمین لکھنا ہے لکھو، سونا دینا ہے دو، روپیہ دینا ہے اس کے اکاؤنٹ میں دو۔ میرا بیٹا آزاد پیدا ہوا، میں نے اس کو غلام پیدا نہیں کیا، میں اس کے گلے میں ڈور لگا کر آپ کے سامنے بیچوں گا نہیں۔ میرا بیٹا تمہارا کوئی سامان نہیں لے گا، میں نے پیدا کیا ہے، جس رب نے اس کو ماں کے پیٹ میں کھلایا، پیدا ہونے سے پہلے دودھ کا انتظام کیا، اس رب پر یقین ہے کہ میرے جوان بیٹے کو عزت کی روٹی بھی عطا کرے گا۔ اگر اس ہوش کے ساتھ خدا پر یقین کرو گے، لکھو رات کے اس پہر میں کہتا ہوں جو بندہ مومن اللہ پر یقین کر کے اس گناہ سے اپنے کو روک لے گا، اللہ اس کو اتنی نعمت دے گا جتنی نعمت کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور اگر تم نے جان بوجھ کر لیا اور تم نے اس لوٹ کے مال سے گھر سجانے کی کوشش کی، لکھو 3 نسل کے اندر چکرورتی حساب سے اس ظلم کا حساب چکتی کر دینا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں میں گزارش کرتا ہوں، شریعت بچانی ہے تو شریعت کو گھر میں کھڑا کرنا ہوگا، شریعت کو گھر میں زندہ کرنا ہوگا۔ شریعت اگر گھر میں مر گئی پھر دنیا میں اس کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ میرے ایمان کو تازہ کرے۔ بولو ہم لوگ انشاءاللہ تلک اور جہیز کی لعنت سے بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ بچیں گے انشاءاللہ۔ اب باراتی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ارے جائیے گا باراتی میں، ماشاءاللہ کتنا ملتا ہے پلاؤ چھوٹے کا، مرغن گوشت، اور مسلمان اس کو چھوڑ دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ لوگوں خوب چلاؤ شریعت شریعت، اور جب وہ بے لچارا پوچھ دے کہ وہ شریعت کا نعرہ لگانے والے دکھاؤ کس کتاب میں باراتی لکھا ہوا ہے، کون نبی نے تم کو باراتی کی تعلیم دی ہے، تو بولو میرا چہرہ کالا ہوگا کہ نہیں؟ کیوں؟ 1.25 لاکھ پیغمبر کی شادی ہوئی، کہیں باراتی نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کی شادی ہوئی، کہیں باراتی نہیں ہے۔ باراتی تو اس لیے کچھ لوگ جاتے تھے تاکہ دور دراز سے دلہن کو خیریت سے لایا جا سکے، لیکن آج اس کو سماج کے لیے ایک بوجھ بنا دیا گیا، آج سماج میں اس کو ایک تماشا بنا دیا گیا۔ لوگوں آپ اگر زندہ مرد مومن ہو قسم کھاؤ کہ ہم باراتی میں جانے سے بچیں گے۔ بولو انشاءاللہ ہمت کرو گے؟ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہیے گا کہ آپ گڑبڑ کرتے ہیں، کچھ دن پر ملتا ہے ذرا موٹا کھانے کو، اس کو بھی آپ روکتے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے، میں آپ کو مال مشکوک سے بچاتا ہوں۔ یاد رکھو آپ لوگ جس باراتی میں جاتے ہیں اس کی دعوت بیٹا والا دیتا ہے کہ بیٹی والا دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اور کھاتے ہیں کس کے یہاں؟ ماشاءاللہ مال کسی کا کمال کسی کا۔ بولو یہ گڑبڑ بات ہے کہ نہیں؟ ارے دعوت دیں گے دل صاحب تو ان کے یہاں کھائیے گا کہ میرے یہاں پہنچیے گا؟ ارے ان کے یہاں کیوں گئے آپ؟ اگر خدا نہ خواستہ وہ کہہ دے کہ آپ کو دعوت دیا ہے تو آپ کا منہ تو اپنے جیسا ہو جائے گا۔ ارے جو دعوت دیا ہے جائیے اس کے یہاں کھائیے گا۔ بولو موڈ بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ یاد رکھو بعض علماء نے اس کھانے کو حرام لکھا، بعض نے مشکوک لکھا۔ اگر آپ کو باراتی میں جانے کا شوق ہے تو اپنے نام سے دعوت نامہ بیٹی والے کے یہاں سے منگوائیے کہ وہ آپ کے نام دعوت نامہ چاہے بیٹا والے کے تھرو ہو لیکن لکھ کر بھیجے کہ آپ فلاں تاریخ کو میرے یہاں کھانے پر مدعو ہیں۔ اگر یہ ڈکلیئر کر کے آتا تو آپ جائیے، ورنہ اگر نہیں ہے تو آپ اس کھانے کو مشکوک سمجھیے۔ اللہ توفیق دے، جتنا بچ سکتے ہو باراتی میں جانے سے پرہیز کیجیے۔ بولیے انشاءاللہ ہمت کیجیے گا آپ لوگ اس کام کے کرنے کی۔ اور یہ جو 40 اسکارپیو پیسہ تو وہیں سے لیتا ہے اور وہی اے ٹی ایم سے پیسہ نکالتا ہے، پھٹانی کرتا ہے۔ اور ماشاء اللہ 40 اسکارپیو، کتنے بدنصیب لوگ تو وہ ہیں جو آج جوان بیٹی بہن کو بھی لاد کر باراتی میں لے جاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ہے؟ عزت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آتا ہے؟ آپ کا گھر تنگ ہو گیا، بیٹے کی شادی کیے ہو،
فخر کے ساتھ ولیمہ کرو، اور ایسا ولیمہ کرو کہ تم اگر 3 دن تک کھانا کھلاتے رہو گے، سماج کے لوگ کھانا کھاتے رہیں تو کھانا بھی ثواب اور کھلانا بھی ثواب ہوگا۔ لیکن بیٹی والے کے دروازے پر جا کر دھوم مچانا اور بیٹی والے کے دروازے پر جا کر کے گاڑی ٹھوک کر کے آج بغیر دعوت کے کھانا، جو اس نے شادی کو بوجھ بنا دیا، ایمان والو آج طے کرو کہ انشاءاللہ اس بوجھ سے اپنے سماج کو باہر کرنے کی کوشش کریں گے۔ بولو 4 گاڑی میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ارے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ دھمال اور یہ دھماکہ کچھ جگہوں میں تو ڈی جے بجائے جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ لعنت آپ کے یہاں ہو۔ آج شرمندگی کی بات ہے کہ اس لعنت سے اس سماج کو نکالا جا سکے۔ اللہ مجھے توفیق دے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان جو یہاں بیٹھا ہے، کاش اگر ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتا کہ مفتی صاحب اب خیال رکھیں گے، انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوگا ایسی دعوت جو بیٹا والے کے ذریعے ہو، بیٹی والے کے ذریعے نہیں ہو، انشاءاللہ اس باراتی میں جانے سے ضرور پرہیز کریں گے۔ کوئی اٹھا سکتا ہے ہاتھ؟ الحمدللہ سوناپور تو جاگ گیا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس فیصلے کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو ہمت دے کہ آپ سماج سے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور جو لڑکا کا مہر بنے گا تو وہ مہر نقدی دیجئے گا کہ ادھار دیجئے گا؟ 5 لاکھ خرچہ کرتا، اور جب مہر لکھانے لگتا ہے تو کہتا دین مہر لکھیے۔ ارے دین مہر، آج بھی شادی ہوئی ہے کیا؟ کوئی مرتبہ مہر ادا کیا ہے؟ نہیں۔ یہ ٹھن ٹھن گوپال یہ ہوا۔ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے کہا پیالہ لے جاؤ، بیچو، پیسے لاؤ، کچھ پیسے گھر کے لیے، کچھ مہر میں دینے کے لیے پہلے دو۔ صحابہ کے یہاں یہ بات تھی۔ اور آج ماشاءاللہ 3 لاکھ کی گاڑی نقدی اور دلہن کا مہر ادھار۔ یہ ہمارا جس کو دینا چاہیے اس کو مل نہیں رہا، اور جس کو نہیں لینا چاہیے وہ شو روم میں پہلے گاڑی کسا رہا ہے۔ یعنی ہر طرح کی بے شرمی آج میرے سماج میں آئی۔ مسلمانوں کتنے لوگ ہو جو یہاں بیٹھے ہو جس نے اپنی بیوی کا مہر چکا دیا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو کتنے لوگوں نے اٹھایا۔ باقی سب قرضہ کھائے ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے قرضہ خور ہو کہ نہیں ہو؟ اور یہ قرضہ معاف ہونے والا نہیں۔ اگر مر گئے جائیداد ہے تو جائیداد سے سب سے پہلے یہ قرضہ ادا ہوگا، تب جائیداد کا بٹوارا ہوگا۔ اگر جائیداد نہیں ہے، وصیت نہیں ہے، مر گئے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو مہر چکائے بغیر مر گیا، قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر زناکار لکھا ہوا ہوگا، زناکار لکھا ہوا ہوگا۔ آج ہم لوگوں نے راستہ پکڑ لیا، مفتی صاحب اتنا مہر ٹھوکیے کہ لڑکا ہل نہیں سکے، 5 لاکھ ٹھوکیے، 6 لاکھ ٹھوکیے کہ ہل نہیں سکے، اور وہ مر جائے گا بغیر دیے ہوئے تو پوری زندگی زناکاری کے گناہ کا کتاب اور پیشانی پر زناکار لکھا ہوگا۔ اس بات کی فکر سسر کو نہیں ہے، اس بات کی فکر باپ کو نہیں ہے۔ لوگوں مہر ادا کرو، موت سے پہلے قرضہ سمجھ کر ادا کرو۔ آپ بیوی کے نام سے زمین لکھو، آپ بیوی کو زیور بنا کے دو، اتنا پیسہ بینک کے بیلنس بنا کے دو، کوئی راستہ نکال کر بیوی کے اس حق کو پوری کرو۔ اگر نہیں کرو گے مر جاؤ گے، انجام بھیانک ہے۔ پیشانی پر اگر زناکار لکھا ہوا تو بولو اس سے بڑھ کر شرمندگی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو کیا جتنے لوگوں پہ قرضہ باقی ہے بولو انشاءاللہ ادا کرنے کی فکر کرو گے؟ اپنی موت سے پہلے اس قرضے کو ادا کرو اور اپنی موت سے پہلے اس قرض کو چکا دو، تاکہ اللہ کے یہاں کم سے کم اس عذاب والے جملے سے ہم سب کو نجات مل جائے۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور اس کا ثواب ہم کو دے گا۔ طلاق پہ پابندی لگائی ہے تو ہم لوگ طلاق ٹھوکیں گے کھل کر کے نہیں۔ ارے طلاق دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ماشاءاللہ آپ بولتے ہو۔ ہمارے یہاں ایک ٹیمپو لوگ آئے تو ہمارے یہاں اترے، وہ دروازے پر پوچھا کیا بات ہے؟ کہا طلاق کا میٹر ہے۔ اسی جگہ ہمارا ایک گاؤں ہے،
वही का मामला था। तो हमने पूछा तलाक का मैटर है, तो एक जवान लड़का एक जवान लड़की उतरी, एक 70 साल का बुढ़ा और 65 साल की बुढ़िया उतरी। तो हम समझा कि यही जवन का तलाक दिया होगा। बोला कि पूछा, मेरा सर शर्म से झुक गया, जवनका ने नहीं, उस 70 साल के बुढ़े ने 65 साल की बुढ़िया को तलाक दिया था। और एक दो नहीं, तीनों ठोका था, तीनों ठोका। क्या हुआ? क्या बुढ़िया ने कोई जुर्म किया, गलती की? नहीं, ससुर का बहू से अनबन झगड़ा हुआ, गाली गलौज हुआ, तो ससुर ये बोले कि लाओ मिट्टी तेल का गैलन, अभी घर में आग लगाएंगे। जाके मिट्टी तेल का गैलन पकड़ लिया। बुढ़िया सोची कि हो न हो, गुस्सा शैतान होता है, कुछ कर न गुजरे। जाके बुढ़िया ने मिट्टी तेल का गैलन रोका कि ऐसा मत कीजिए। रोकना था कि उसने उसको तीनों तलाक दे दिया। 6 जवान बेटा उस बुढ़िया को है जिसने 60 साल तक अपनी इज्जत उसके चौखट पे लुटाई है। आज बोलो वो किसके दरवाजे पे जाएगी? क्या तुम्हारी ज़बान इतनी अनकंट्रोल हो गई? क्या तुम्हारी शरीयत, अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल से निकल गया? क्या तुम ये बात नहीं जानते कि शैतानी कामों में जितने काम हैं उनमें सबसे बड़ा काम तलाक देने का काम है। फरमाया कि एक मर्द मोमिन अगर ज़बान से तलाक की बोली बोलता, अल्लाह के अर्श पर कपकपी तारी हो जाती है और आवाज आती है कि जब तक तेरा अदाब नहीं उतरेगा उस वक्त तक हम चैन नहीं पा सकते। मुसलमानों, क्या तुम गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते? सऊदी में रहता है, दुबई में रहता है, वीडियो कॉलिंग करता है, स्क्रीन टच मोबाइल बीवी को दिए हुआ है, और जरा सा बात बोलने में उलट पुलट हुई, कौन बैठा है, कौन तुम्हारे पास था, किससे बात हो रही थी, और वहीं से तीनों तलाक ठोकता है। याद रखो, तुम अगर तलाक दोगे मामला कोर्ट तक पहुंचेगा तो अंजाम शरीयत का बुरा होगा। तुम अगर कोर्ट से बचोगे, तलाक से अपने आप को रोकोगे, शरीयत को बचाने की फिक्र करोगे, तो इंशाअल्लाह हमारी शरीयत के कानून का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो क्या यह मजमा नियत कर सकता है कि इंशाअल्लाह गुस्से पे कंट्रोल करेंगे? जिस बीवी का हाथ पकड़ा है, ऊंच नीच जिंदगी के डगर पे होती है, बर्दाश्त करेंगे, घर में मामले को सुलझाएंगे, लेकिन कभी जबान से तलाक की गलत बोली को नहीं निकालेंगे। अगर हिम्मत है तो हाथ उठा के बोलो कि इंशाअल्लाह हम सब की जिंदगी तलाक की लानत से पाक होगी। इंशाअल्लाह हम लोग तलाक की लानत से अगर अपने आप को पाक रखेंगे तो अल्लाह ताला इसकी इज्जत हमको अता फरमाएगा। आज मैं क्या क्या भीख आपसे मांगू। बॉर्डर का इलाका है, गाड़ी हम लोगों की जाएगी तो चेकिंग होती है कि कहीं दारू लेके तो नहीं जा रहे हैं मौलाना साहब। इस तरह पूरे बॉर्डर लाइन पे चले जाओ, और मुसलमान देखकर काश उसके दिल में ख्याल आ जाता कि इसके पैगंबर ने तो 1450 साल पहले दारू को हराम कर दिया। मुसलमान है तो ये दरपिया नहीं हो सकता, ये शराब का स्मगलर नहीं हो सकता, ये स्मैक नहीं ले सकता, ये कोरेक्स के बोतल की सप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन शर्म आती है कि आज सरकार ने भी इस दारू को अपराध करार दिया। ये मुसलमान 70% इसका जवान आज शराब की लानत में मुब्तला होकर 70% मुसलमान आज समाज को नशेड़ी बनाए हुआ है। आज बोलो कौन आएगा शरीयत को बचाने के लिए? दो गाली सरकार को, लेकिन जब सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है तो वहां पर तो अपने दीन को बचाओ, वहां पर तो अपने ईमान को बचाओ, वहां पर तो अपनी शरीयत को बचाओ। कलकत्ता में वो नशेड़ी बाप जो दारू में धुन था, जब अपने घर गया उसकी बीवी कमरे में सोई थी, उसकी बेटी कमरे में सोई थी। इस कमीने जलील इंसान को जो दारू के नशे में कुत्ते से ज्यादा जलील हो चुका था, ध्यान नहीं रहा कि ये बेटी का कमरा है या बीवी का। वह बेटी के कमरे में दाखिल हुआ और उसकी बेटी के साथ अपने वो सलूक किया जो कोई शौहर अपनी बीवी के साथ करता है। सुबह को वो 17 साल की बेटी अपनी माँ का हाथ पकड़कर मेरे काजी की अदालत में आई, बिलक बिलक के रोने लगी, काजी साहब मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरे माँ के निकाह का क्या होगा, जिस बाप के खून से मैं पैदा हुई रात उसी ने अपने हाथ से मेरी इज्जत को लूट लिया है, आप बताइए कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। बोलो ये नशा, ये दारू जिसकी वजह से तलाक पड़ती है, जिसकी वजह से मर्डर होता है,
جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سماج میں ظلم ہوتا ہے، آج جس نشے کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ بڑا سے بڑا گناہ ہو جائے گا، بڑا سے بڑا گناہ ہو جائے گا تو سزا کے بعد بھی جنت ملے گی، لیکن نشیڑی کو کبھی اللہ کی جنت کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، نصیب نہیں ہوگا۔ لوگوں جاگو، لوگوں اپنی زندگی میں بیداری لاؤ۔ آج یہ نشہ جو سور کے گوشت سے زیادہ حرام، سور کے خون سے زیادہ ناپاک، سور کی پیشاب سے زیادہ گندا ہے، جس کے بارے میں قرآن ہدایت دیتا، جس کے بارے میں نبی فرماتے کہ نشہ جیسے حلق سے نیچے جاتی اللہ ایمان کی خوشبو کو سینے سے نکال لیتا ہے۔ لوگوں اللہ مجھے زندگی کی توانائی دے، کیا بولو ہم لوگ اس گناہ سے لڑ کر اپنے سماج کو اگر صاف کرے تو بولو اس سے ہمارا دین، ہمارا ایمان ہمارے گھر میں محفوظ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابھی ایک نشیڑی نے کلکتہ میں 70 سال کی ماں کو زمین پر پٹک کر کٹورے میں پیشاب کر کے اس ماں کے منہ میں پلایا جس ماں نے پورے بدن کے خون کو دودھ پلا کر اس کو جوان کیا تھا۔ لوگوں آج یہ صورتحال برپا ہے، دیکھ کر آنکھ میں آنسو اور دل کے اندر دھڑکن تیز ہوتی، کس کا ہاتھ پکڑے، کس کی داڑھی پکڑے، کس کے دروازے پر جائے؟ کیا اب دنیا میں کوئی پیغمبر آئے گا؟ کیا کوئی نبی آئے گا؟ اگر یہ نیا ڈوبی تو یاد رکھو قیامت کے دن بھی اور اس دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ہمارے ہی سروں پہ اترے گا۔ اس لیے سماج کے ذمہ داروں کو، نوجوانوں کو خاص طور پر میں گزارش کرتا ہوں، میرا ہاتھ اگر پہنچتا میں ان کا ہاتھ پکڑتا، ان سے درخواست کرتا کہ تم دنیا میں اللہ کی شریعت کو بچا لو، قرآن کے قانون کی حفاظت کر لو، اس لعنت سے اپنی زندگی کو نکال لو۔ بولو اگر ہم لوگ واقعتاً سچے مسلمان ہیں تو کیا انشاءاللہ اپنے گھروں کو اس لعنت سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے کہتے تو میری ہمت بڑھتی۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے کو بلند فرمائے۔ میں ایک اور گناہ کا تذکرہ کر کے رخصت ہونا چاہتا۔ گناہ یہ ہے، میں ابھی مدھوبنی میں تھا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب صورتحال اتنی بگڑ گئی ہے کہ لوگوں نے آج بیوی کے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل دے دیا اور اس کی وجہ سے زناکاری کا راستہ دوہرا ہوتا چلا گیا، اور آج صورتحال ایسی ہے کہ اس موبائل کے فتنے کی وجہ سے آج باپ گھر سے نکلتا اس کی بیٹی کے ساتھ بدکاری ہوتی ہے، شوہر گھر سے نکلتا اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری ہوتی۔ لوگوں دنیا میں ایک سے ایک مشین نکلی ہے لیکن اس کے استعمال کا طریقہ بھی ہے۔ آگ ہے گھر میں، مطلب ہے اس سے کھانا پکاؤ، ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آگ لگا کے اپنے گھر کو جلا ڈالو، یہ عقل مند کا کام نہیں ہے۔ موبائل فائدے کی چیز ہے، آپ بزنس کر سکتے ہو، رابطہ کر سکتے ہو، ایک دوسرے سے تعلق میں اضافہ کر سکتے، لیکن آج اس موبائل پر ہمارا نوجوان 8 گھنٹے روڈ کے کنارے بیٹھ کر اپنی آنکھ کو سیکے، دوسرے کی بہو بیٹی سے گندی بات کرے۔ آج گھر کی بیٹیاں جن کے ہاتھ میں موبائل تھمایا گیا آج 1 گھنٹہ ویڈیو کالنگ شوہر سے اور 2 گھنٹہ دوسروں سے بات کر کے اپنی زبان اور آنکھ کی پتلی کو ناپاک کرے اور زنا جیسے گناہ کو سماج میں پیدا ہونے دے، تو بولو یاد رکھو زنا کا گناہ وہ گناہ ہے کہ یہ قوم اگر کثرت سے اس میں مبتلا ہوگی تو اللہ کا عذاب اتر کر رہے گا، اللہ کا عذاب اتر کر رہے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ عذاب الہی کو روکے تو آپ جتنے لوگ ہو نیت کرو کہ موبائل کا صحیح استعمال کریں گے، آنکھ کی حفاظت کریں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، ہاتھ کی حفاظت کریں گے، ورنہ یاد رکھو یہ زناکاری بدکاری قرض ہے، قرض ہے، قرض ہے۔ ایک دکاندار چوڑی پہنانے والا ایک خاتون کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوڑی پہنا رہا ہے، اس کا ہاتھ نرم دیکھا، شکل اچھی دیکھی، نیت کے اندر خلل پیدا ہوا، چوڑی پہناتے ہوئے ہاتھ کو دبا دیا۔ اس عورت نے بھی اس کو محسوس کر لیا کہ شاید اس نے غلط ارادے سے ایسا کیا ہے، کرنے کو یہ کر لیا۔ ان کے دربان پر ایک نوکر تھا جو سودا لے کر شام کے وقت سبزی لے کر اس کے گھر پہنچایا کرتا تھا۔ وہ آج جب سبزی لے کر گیا
اور اس کی مالکن کو اس کے ہاتھ میں تھمانے لگا. تو اور دن تو جھولا تھماتا تھا، آج جھولا تھمانے کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی دبا دیا. شام کو یہ چوڑی بیچنے والا گھر گیا، اس کی بیوی کنارے میں بلک بلک کے رونے لگی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ آج تو سب لٹ گئے. بولا کیا ہوا؟ کہا یہ نوکر ذلیل جو روز سامان لے کر آتا تھا، جھولا تھماتا تھا تو جھولا دیتا تھا، لیکن آج میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس نے جھولا تھماتے ہوئے شہوت کے ساتھ میرا ہاتھ دبا دیا ہے. جس وقت سے میرے ساتھ ایسا ہوا میرے آنکھ سے آنسو کی قطار جاری ہے. لوگوں دماغ ٹھنکا کہ تم نے کسی کے ہاتھ کے ساتھ کھلواڑ کیا، کسی نے تمہارے ہاتھ کے ساتھ کھلواڑ کیا. اگر اس لعنت سے سماج کو پاک کرنا چاہتے نیت کرو ہاتھ اٹھا کر، انشاءاللہ ہم خود حفاظت کریں گے اپنی عزت کی تو اللہ تمہارے گھر کی عزت کی حفاظت کرے گا. تم دوسروں کی عزت کی رکھوالی کرو گے، خدا تمہارے گھر کی عزت کی رکھوالی کرے گا. ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ ہم سب موبائل کا صحیح استعمال کریں گے. اللہ قبول فرمائے. میں نے یہ بات آپ سے اس لیے کہی کہ یہ سرکار نیت بنا چکی ہے کہ UCC یونیفارم سول کوڈ ایک قسم کا قانون لا کر ہمارے شریعت کے قانون کو ہاتھ سے چھینے. میں اس کی آخری ترکیب آپ کو بتایا. ظالم جیسا کرنا ہے کرے، اگر ہم اپنی شریعت پر جمے رہیں گے انشاءاللہ باہر کا طوفان ہماری شریعت کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہودی قوم 2200 سال تک دنیا میں ذلیل رہی، لیکن اس نے ہبرو زبان کو اپنی زندگی میں بچا کر رکھا. اور جیسے ہی اسرائیل میں اس کی حکومت بنی اس نے سب سے پہلے اس کو سرکاری زبان کا درجہ دیا. ایک قوم 2200 سال تک اپنی زبان کو بچا سکتی ہے، سڑک میں اور دریا میں بچا سکتی. تو اگر مرد مومن کو رسول سے عشق ہے، قرآن سے محبت ہے، شریعت سے پیار ہے تو بولو اس شریعت کو ہم اپنے گھر میں محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ اللہ یہ جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے. انشاءاللہ UCC کی باہر کی لڑائی ہم لڑیں گے. آپ لوگ صرف یہ نیت کریں کہ جب بھی کوئی قدم اٹھائے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے. اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، اور اللہ کی مدد نیکوں کے ساتھ ہوتی، پاپیوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. اگر مدد چاہنی ہے تو نیک بنو، انشاءاللہ خدا کی مدد ہوگی. بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے نیک کو مدد ملی کہ نہیں ملی؟ موسیٰ دریا کے کنارے کھڑے ہیں، فرعون جیسا ظالم. آج کا ظالم کتنا بڑا ہو جائے فرعون سے بڑا نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا ظالم موسیٰ کی قوم کو کچلنے کے لیے تیار. سامنے موسیٰ کی قوم نے دیکھا تو موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ کہاں ہے تمہارا خدا؟ کون بچائے گا اب ہم کو ظالم فرعون سے؟ موسیٰ تقوی والے تھے، موسیٰ اللہ والے تھے، ڈرے نہیں. ایک جملہ زبان سے کہا گھبراؤ مت، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھ کو راستہ دے گا، ضرور راستہ دے گا. بولو اللہ نے راستہ دیا کہ نہیں دیا؟ اور دریا کے سینے کو چیر کر راستہ دیا، اور جس راستے سے موسیٰ کو پار کیا بولو اسی میں فرعون کو ڈبا کر دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ یاد رکھو اللہ کے نبی غار ثور میں ہے، دشمن کا قدم پہنچ چکا. حضرت ابوبکر صدیق نے دشمن کے قدم کو دیکھ لیا، کہا کہ اللہ کے رسول دشمن یہاں تک آ چکے، نظر جھکا لے تو ہم کو دیکھ لیں گے. نبی نے فرمایا لا تخف ان اللہ معنا، ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے. بولو اللہ نے بچا کر دکھایا. کس سے؟ چٹان سے، لوہے کی سلاخ سے نہیں. دنیا میں سب سے کمزور مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اللہ نے اس جالے کے ذریعے اپنے نبی کو بچا کر دکھایا. یہ اعلان ہے کہ اللہ سے جڑنے والی قوم کو اللہ جب چاہے جہاں چاہے وہ اس کو بچائے گا، انشاءاللہ کبھی اس کو لٹنے نہیں دے گا. اور سنو یہ قرآن کا وعدہ میں نے آیت پڑھی. اللہ کہتا ہے جو میرا بندہ میرے خوف کو دل میں بٹھا لے گا، گناہ کو چھوڑ دے گا، میں اس کو 2 انعام دوں گا.
ایک انعام تو یہ کہ دنیا میں کوئی بھی مصیبت پر اس پر آئے گی میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرا انعام یہ کہ میں اس بندے کو کبھی بھوکا سونے نہیں دوں گا، وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ روزی ملے گی۔ یہ گارنٹی کسی سرکار کی نہیں بلکہ پیدا کرنے والے خدا کی گارنٹی ہے۔ بولو خدا کی گارنٹی پر یقین ہے تو آپ کا رب گارنٹی مانگتا ہے، تم وعدہ کرو کہ گناہ چھوڑو گے۔ رب گارنٹی دیتا کہ ہر مصیبت میں وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ رب گارنٹی دیتا کہ وہ دنیا میں کبھی تم کو بھوکا سونے نہیں دے گا۔ کیا یہ پورا مجمع پوری ایمانداری کے ساتھ یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ جو گناہ ہو گیا اس سے آج توبہ کر کے ہم اٹھیں گے؟ بولو انشاءاللہ، اور آئندہ کے لیے نیت کریں گے تاکہ رب کی گارنٹی میں آئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہر قیمت پر ہم گناہ سے بچیں گے، ہر قیمت پر گناہ سے بچیں گے۔ اٹھا دو ہاتھ، اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ مسجد کی تعمیر کے لیے آپ نے وعدہ کیا، بس یہ 3 بنیادی باتیں آپ سے کہنی تھی کہ مسجد، مدرسے، عیدگاہ کے کاغذات کو ٹھوس کیجئے تاکہ آنے والے فتنے سے آپ محفوظ رہے۔ دوسری یہ کہ اب یہ سوچ چھوڑ دو کہ مسجد کون بنائے گا۔ جس طرح اپنے بیٹے کو جائیداد میں حقدار سمجھتے، اللہ کے گھر کو بھی جائیداد میں حقدار بنا لو۔ جس دن یہ شعور پیدا کرو گے انشاءاللہ خدا کے گھر کی دیوار میں بھی چمک آئے گی، اس کی برکت سے اللہ تیرے گھر میں بھی چمک پیدا کرے گا۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ حکومت UCC لا کر شریعت کو چھیننا چاہتی، میرا ایمان یہ ہے کہ اگر میری قوم کے لوگ شریعت پر گھر میں عمل شروع کر دے تو انشاءاللہ 100 جنم میں بھی سرکار ہم سے ہماری شریعت کو نہیں چھین سکتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہ سے توبہ کر کے اٹھیں، گناہ سے بچنے والے بنیں، اللہ کی گارنٹی کے حقدار بنیں۔ اللہ جہاں رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ جب تک زندہ رکھے جسم و جان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، موت دے تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔